ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو انفو کارنر کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے بٹن کو کلک کریں اور اس کے ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے سے آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملے گی اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ تھینکس فار جوائننگ فرینڈز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو کہ سوشل ایشوز میں بہت سارے لوگوں کو آئی تھنک نظر آتا ہوگا اپنی سوشل لائف میں، تو یہ آپ کی مورل ویلیوز کو بہتر بنانے کے لیے آئی تھنک بیسٹ ہوگی ویڈیو۔ تو اس ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ 10 باتیں جو شادی کے موقع پر ہرگز نہ کیجیے۔ تو فرینڈز ہوپ آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگے گا، تو ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ شادی ایک پرمسرت موقع ہے، اس کے ذریعے دو انسانوں کی زندگیوں کے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ خصوصاً دلہا دلہن کے والدین کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ نازک اور مبارک موقع کسی حادثے کے بغیر خیر و خوبی سے مکمل ہو جائے۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ شادی میں شرکت کرنے والے بعض لوگ، خاص طور پر خواتین، طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ ان کا بچکانہ باتوں کی وجہ سے کبھی سنگین مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ شادی کے وقت بظاہر تعلیم یافتہ نظر آنے والے مرد و خواتین بھی ایسی فضول باتیں کرتے ہیں کہ انہیں سن کر باشعور انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ ان 10 باتوں کے بارے میں جان سکیں گے کہ جو کسی شادی میں شرکت کے دوران آپ کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ان سے پرہیز کریں، آپ کو ایک باشعور اور عقل مند انسان ثابت کرے گا۔ تو فرسٹ ہے، شادی پر کتنا خرچہ ہوا۔ یہ بات خاص طور پر دلہا یا دلہن کے رشتہ دار ان کے والدین سے اکثر پوچھتے ہیں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی پیسے خرچ ہوئے ہیں اس سے آپ کو کیا، ٹھیک ہے جی، یعنی پوچھنے کا نہیں بنتا ہے۔ تو نیکسٹ آپ کے پاس بات، شادی کا کھانا زیادہ اچھا نہیں۔ پاکستانی شادی میں اکثر لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کھانا تو پیٹ بھر کر اور بڑے زور و شور سے کھاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ گھر جا کر دوبارہ کھائیں گے۔ یہ بات قدرتاً غصہ دلانے والی ہے، مگر موقع محل کا احساس کر کے میزبانوں کو خاموش رہ کر خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ تھرڈ ہے، فلاں رشتہ دار کو کیوں نہیں بلایا گیا۔ اگر کسی دور کے رشتہ دار کو بھی کسی وجہ سے نہ بلایا جائے تو کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس بات کو بڑے مجمع میں اٹھا دیں گے۔ اس وجہ سے کبھی کبھی شادی میں رشتہ دار کے مابین بھی پانی پت کی لڑائی بھی چھڑ جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے فورتھ، بالکل فضول موسیقی ہے۔ شادی کے دوران موسیقی پر تنقید کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی سستا قسم کا ڈی جے ہے جو فضول گانے بجا رہا ہے۔ ففتھ ہے آپ کے پاس، میں تو زیادہ شگن دے رہا ہوں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو عین شادی کے وقت دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میری بہن یا بھائی کی شادی میں انہوں نے 500 روپے دیے تھے، جبکہ میں تو پھر بھی 1000 دے رہا ہوں۔ 6 ہے، اتنا سستا جوڑا اور جویلری۔ کچھ خواتین کی نظریں دلہن کے کپڑوں اور جویلری پر ٹکی ہوتی ہے، آخر ان سے ضبط نہیں ہوتا، وہ کہنے لگتی ہیں کہ یہ جوڑا تو بہت سستا ہے اور جویلری تو بالکل نقلی لگ رہی ہے۔ 7 ہے، حور کے بغل میں لنگور۔ اکثر دلہن زیادہ خوبصورت اور لڑکا عام صورت شکل کا، تو کئی لوگ جل کر یہ محاورہ بولنے لگتے ہیں۔ یہ بات کسی قریبی رشتہ دار کے کانوں میں پڑ جائے تو لڑائی کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ 8 ہے، یہ شادی پیسے کی ہی ہے۔ اگر شوہر یا بیوی میں سے کسی کی مالی حالت میں فرق ہو تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہ شادی پیسے کے لیے کی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس بات سے ان کا کیا تعلق۔ 9 ہے، لڑکے کے والدین راضی نہیں، شادی پر راضی نہیں۔ یہ اعتراض تو ہر شادی میں اٹھایا جاتا ہے جس میں لڑکا یا لڑکی اپنی پسند سے شادی کرتے ہیں۔ ایسا صرف والدین کو ذہنی اذیت پہنچانے کی خاطر کہا جاتا ہے۔
نمبر 10 ہے بچہ کب پیدا کرو گے؟ ابھی شادی کی تقریب جاری ہوتی ہے. اکثر لوگ خصوصاً جو بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں ان کو یہ پریشانی لگ جاتی ہے کہ اب نیا جوڑا بچہ کب پیدا کرے گا. فرینڈز آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا اور آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے نیکسٹ ٹائم اور ان میں سے کوئی بات نہیں کریں گے. تو فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو. تھینکس فار واچنگ ویڈیو.